الحمدللہ الذی خلق الانسان علمہ البیان اکرمہ بالعلم والحلم والبرہان والصلاة والسلام علی رسولہ الذی انزل علیہ القرآن رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صدق اللہ العظیم۔ سفر کے آداب سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے اور آج سفر کے آداب سے متعلق پانچواں درس ہے، پانچواں لیکچر ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے سفر کی دعاؤں سے متعلق بات چیت کی تھی۔ سفر کی ایک بڑی جامع دعا ہے جو سفر کے آغاز میں انسان پڑھتا ہے۔ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضى اللہم ھون علینا سفرنا واطوی عنا بعدا اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل ونعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی الاہل والمال۔ یہ دعا بڑی کمال کی دعا ہے، لیکن کاش ہمیں یہ دعا زبانی یاد ہو جائے، اس کو پڑھنے کے اللہ توفیق عطا فرما دے اور پھر اس کے مفہوم کی ہمیں سمجھ آ جائے۔ اس کے مفہوم کے اندر سب سے پہلی چیز ہے، اے اللہ ہم سفر کے دوران تجھ سے نیکی کا اور تقوی کا سوال کرتے ہیں۔ حج کا موقع آیا، حج بہت مقدس سفر ہے، لیکن حج کے موقع پر بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ حج کے سفر پر نکلنے والے لوگوں سفر کا سامان ساتھ لے کے نکلو، اور یہ بات یاد رکھو سفر کے سامان میں سب سے بہترین سامان تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، کیونکہ سفر کے دوران انسان غلط سن بھی سکتا ہے، غلط دیکھ بھی سکتا ہے، اسے تنہائی کا موقع بھی ملتا ہے، گناہ کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ اپنے علاقے میں، اپنے لوگوں میں، اپنے خاندان میں ہر انسان کی پہچان ہوتی ہے، ایک تعارف ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اس کو گناہ سے اس کی پہچان روک دیتی ہے، اس کا تعارف اس کو گناہ سے روک دیتا ہے۔ کبھی کبھی اپنے خاندان کے ڈر سے گناہ نہیں کرتا، لیکن سفر کے دوران تو ایک طرح کی تنہائی ہے، ایک طرح کی خلوت ہے، اس کی پہچان نہیں، اس کا تعارف نہیں، وہاں گناہ کی طرف جانے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے تقوی کا سوال کر لیا، یا اللہ سفر کے دوران مجھے تقوی عطا فرما دینا۔ پھر نیکی کا سوال کیا، اور نیکی کے اندر پتہ کون سی چیزیں شامل ہیں؟ نیکی اللہ کے رسول نے بڑی جامع دعا سکھائی ہے، کاش ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے، ہم اپنے سفر کے اندر ان دعاؤں کو پڑھنے والے بن جائیں۔ یقین جانیں میں نے پچھلے درس میں بھی یہ بتایا تھا، آج ہمارے زیادہ تر حادثات، زیادہ تر پریشانیاں صرف اسی وجہ سے ہیں کہ ہم سفر کی دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے۔ گھر میں رہتے ہوئے جن دعاؤں کی ہمیں ضرورت ہے ہم ان کا اہتمام نہیں کرتے۔ کھانا کھانے کی دعائیں ہیں، واش روم جانے کی، نکلنے کی دعائیں ہیں، اور گھر میں داخل ہونے کی دعائیں، گھر سے باہر نکلنے کی دعائیں، رات کو سونے کی دعائیں، صبح و شام کی دعائیں، ہم ان کا اہتمام نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہم دعاؤں سے محروم ہیں، اللہ کی برکتوں سے محروم ہیں۔ تو سفر کے دوران انسان دوسرا سوال کرتا ہے، اللہ مجھے نیکی کی، اس سفر کے دوران نیکی کی توفیق عطا فرما دے۔ نیکی کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں تو رستے میں آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی جو مسافروں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے،
ایسی رکاوٹ ہے جس سے مسافروں کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، اگر آپ اس رکاوٹ کو رستے سے ہٹا دیتے ہیں یہ بھی آپ کی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی سفر کی نیکیوں میں شمار کر لیتے ہیں۔ آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ رستے میں چلتے ہوئے کسی کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے، موٹر سائیکل ڈرائیو کر رہے ہیں کسی کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے۔ اگر آپ نے گاڑی پارک کرنی ہے کسی ایسی جگہ پہ پارک کریں جہاں پہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو۔ اگر آپ رستے پہ جا رہے ہیں، آپ کے پیچھے کوئی اور آنے والا ہے، پتہ نہیں بیچارہ کتنی جلدی میں ہے، کتنی اہمیت کے سفر پہ جا رہا ہے، اس کو کون سی پریشانی ہے، بار بار آپ کو ڈپر دیتا ہے، آپ کو ہارن دیتا ہے، اس کو رستہ دینا بھی یہ بھی نیکی کے اندر شامل ہے۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، سفر کے دوران اگر آپ سے کوئی رستہ پوچھ لیتا ہے، بھئی میں نے فلاں جگہ جانا ہے، اگر آپ کو رستے کا علم ہے اس کی صحیح رہنمائی کرنا۔ اور سفر کے دوران اگر کوئی ایسا مسافر مل جاتا ہے جو بیچارہ پریشان ہے، سواری نہیں مل رہی، آپ کے پاس مناسب سواری موجود ہے، آپ اس کو لفٹ دے سکتے ہیں، اس کو سواری پہ سوار کر سکتے ہیں، یہ بھی نیکی ہے۔ لیکن اس نیکی کے اندر احتیاط ضروری ہے۔ آج کے ماحول کے مطابق اس نیکی میں احتیاط ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما لے۔ تو دعا کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ ہم اس سفر کے اندر تو اسے نیکی کا اور تقوی کا سوال کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہا اللہم انت الصاحب فی السفر اللہم اتوینا اللہم انا نسألک فی سفر ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی۔ اللہ سفر کے اندر ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے دے جن اعمال کو تو پسند کرتا ہے، ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہے۔ اللہم ہون علینا السفر، اللہ ہمارے لیے ہمارے سفر کو آسان کر دے۔ واطوی عنا بعدا، سفر تو بڑا لمبا ہے، سفر تو کئی میلوں کا ہے، ہزاروں میل پر محیط ہے، لیکن میرے خالق و مالک زمین تو تیرے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ تو چاہے تو اس کو سکیڑ بھی سکتا ہے، ہمارے لیے ہمارے سفر کو آسان کر دے اور اس کو تھوڑا کر دے۔ واطوی عنا بعدا، اس کی دوری کو لپیٹ کے رکھ دے۔ اللہ انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والمال، اے اللہ ہم تو سفر کے دوران ہمارے گھر والوں کا بھی تو صاحب ہے، ہمارے گھر والے بھی تیری سپرد میں ہیں۔ اللہ ہم سفر کرتے ہیں، ہمارے گھر کا بھی تو خلیفہ ہے، ہمارے گھر کی بھی نگہبانی اللہ تو نے کرنی ہے، جہاں ہماری نگہبانی تو نے کرنی ہے۔ اللہ ہمارے گھر والوں پر بھی رحمتیں رکھنا۔ اور انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر، اے اللہ سفر کی تھکاوٹوں سے، سفر کی مصیبتوں سے، سفر کی پریشانیوں سے، سفر کے بدترین مناظر سے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، اور گھر واپس پلٹیں، کوئی بیماری لے کے آئیں، کوئی پریشانی لے کے واپس آئیں، کوئی زخم لے کے واپس آئیں، اللہ ہم اس بات سے بھی پناہ مانگتے ہیں کہ سفر کے دوران ہماری حفاظت فرما لینا۔ اب بتائیے جو بندہ گھر سے نکلتا ہے پورے یقین کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اپنے خالق و مالک کو یاد کر لیتا ہے، یہ دعا اپنے دل کی گہرائیوں سے پڑھنے والا انسان کبھی بھی جب واپس پلٹے گا پریشانی لے کے نہیں آئے گا۔ سفر کے دوران اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں آئے گی، ایکسیڈنٹ سے اللہ معاف فرمائے بچ جائے گا، حادثات سے بچے گا، لوگوں کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ لیکن کاش اللہ تعالیٰ یہ دعا ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس کے بعد سفر کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ سفر کے دوران بھی آپ نیکی کی کوشش کریں، اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے جو چیزیں گناہ کا سبب بنتی ہے، بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہا کلب ولا جرس، اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں فیہا جلجل۔ اللہ اکبر۔ آمینہ کے لال نے فرمایا ایسے سفر کے اندر مسافر کے ساتھ کبھی فرشتے سفر نہیں کرتے، جس مسافر کے ساتھ کتا موجود ہو یا جس مسافر کے ساتھ گھنٹی کی آواز موجود ہو۔ کتا اگر ساتھ موجود ہے، آج کتنے ہمارے نوجوان ہیں، اور یہ ہمارا احساس کمتری ہے، ہم نے دشمن کی روش کو، ہم نے اپنے غیر مسلموں کے طور طریقے کو اپنانا اپنے لیے عزت کا باعث سمجھ لیا ہے
کتنے نوجوان ایسے ہیں سفر کرتے ہیں ان کی گاڑی میں ان کے ساتھ کتا بھی موجود ہوتا ہے۔ آمینہ کے لال نے فرمایا ان کے ساتھ رحمت کا فرشتہ سفر نہیں کرتا۔ اور یہ بات یاد رکھو، ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، ایک شیطان ہوتا ہے۔ جب سے انسان پیدا ہوتا ہے ان دونوں کی ذمہ داری لگ جاتی ہے، یہ ہمیشہ اس انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن جب مسافر انسان اپنے ساتھ کتا لے کے جا رہا ہے تو رحمت کا فرشتہ کبھی بھی اس کے ساتھ جاتا، اس کے ساتھ نہیں جاتا۔ اب اس کے ساتھ صرف شیطان ہوتا ہے، صرف شیطان ہے، تو پھر بیماریاں کیوں نہ آئیں، پھر پریشانیاں کیوں نہ آئیں، پھر اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے بند کیوں نہ ہوں؟ ہم نے خود ایسا طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو پہلی بات، جس سفر کے دوران کتا موجود ہے مسافروں کے ساتھ، اس میں رحمت کا فرشتہ سفر نہیں کرتا۔ اور دوسرے نمبر پہ جس میں گھنٹی کی آواز ہو، چلے آج کل گھنٹی کی آواز تو ختم ہو گئی، چونکہ ہم بڑے ماڈرن ہو چکے ہیں، ہم بڑے جدید ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو بڑا جدید ماڈرن سمجھنے والے بن گئے ہیں۔ آج گھنٹی کی آواز تو نہیں، کیونکہ گھنٹی تو جانور کے گلے میں ہوتی ہے اور ہمارے سفر جانوروں والے نہیں رہے۔ لیکن اب ہم نے طریقہ کیا اختیار کیا؟ اپنی گاڑی کے اندر میوزک چلانا شروع کر دیا ہے۔ اگر گھنٹی کی آواز آئے تو رحمت کا فرشتہ سفر نہیں کرتا اس مسافر کے ساتھ۔ اگر اس کی گاڑی میں میوزک چلتا ہو تو پھر رحمت کا فرشتہ سفر کیسے کرے گا؟ اور کئی بھائی جب پبلک وین میں آپ سفر کریں گے نا، تو آپ کوئی ڈرائیور اگر ایسا کوئی میوزک چلا دیتا ہے، آپ اپنے تقوی کا ثبوت دیتے ہوئے، اپنی نیکی کا ثبوت دیتے ہوئے اگر آپ اس سے یہ درخواست کر دیں کہ بھائی اس کو بند کر دیں، ساتھ والے کو 3-4 اور بولیں گے، کہنے لگے چلن دے تیرے کان پک دینے، اللہ معاف فرمائے، وہ اور اس سے کہیں گے چلاؤ بھائی آواز بلند کرو، کیونکہ کانوں کے اندر ابھی گناہ اچھی طرح داخل نہیں ہو رہا۔ اللہ معاف فرمائے۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں جس مسافر کے ساتھ گھنٹی کی آواز ہو اس کے ساتھ تو رحمت کا فرشتہ سفر نہیں کرتا۔ اور جو اپنی گاڑی کے اندر گندی فلمیں چلانے والا، گندے ڈرامے چلانے والا، میوزک چلانے والا، کتاب و سنت کے استہزاء پہ مشتمل مواد چلانے والا، اس ظالم انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کی گاڑی میں رحمت کے فرشتے سفر کیسے کر سکتے ہیں۔ اپنی گاڑی کو، پبلک وین ہو یا پرائیویٹ گاڑی ہو، خیال کیجئے اس میں رحمت کا فرشتہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور ذکر اذکار کرتے چلے جائیں، آپ ذکر اذکار کریں، درود پاک کا ذکر کریں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح آپ کوئی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث دعوات مستجابات، 3 دعائیں ایسی ہیں جو کائنات کا خالق و مالک کبھی رد ہی نہیں کرتا۔ وہ دعا کرنے والے کی زبان سے دعا نکلتی ہے، آسمانوں کا رب اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اور ان میں سے ایک دعا کون سی ہے؟ ودعوت المسافر، ایک دعا مسافر کی ہے، سفر کرنے والے کی دعا ہے۔ دوران سفر کوئی بھی انسان اپنے رب سے جو بھی دعا کرے گا اس کا خالق و مالک اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں موجود ہے، آمینہ کے لال نے فرمایا وہ بندہ جو سفر کر رہا ہے، جو طیل السفر، سفر اس کا لمبا ہے، اشعث، اس کے بال پراگندہ ہے، اغبارہ، جسم پہ گرد و غبار ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، پراگندہ حالت ہے، قابل رحم اس کی حالت ہے، اس حالت میں رب سے دعا کرتا ہے، لیکن اس کی دعا کو اللہ قبول کیوں نہیں کرتا؟ مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، مشرب حرام، وغذی بالحرام، اس انسان کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کی غذا حرام کی، اسے خوراک حرام کی دی گئی ہے، لباس حرام کا، اس کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہاں پہ مقصد یہ بتانے کا ہے کہ مسافر کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا، اگر اس میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے۔ اگر ہم بھی سفر کر رہے ہیں تو کوشش کیجئے، اگر آپ باپ ہیں، سفر کے دوران
اپنی اولاد کے لیے دعا کیجئے، اپنے بیٹے کا نام لے کے، بیٹی کا نام لے کے اس کے لیے دعا کریں، اللہ میرے بیٹے کو نیک بنا دے، میری بیٹی کو نیک بنا دے، میرے بیٹے کو یہ مقام دے دے، میری بیٹی کو یہ مقام دے دے۔ آپ سفر کر رہے ہیں، اپنی سیٹ پہ بیٹھے، اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، موٹر سائیکل ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ سفر کرتے ہوئے اپنے اہل خانہ کے لیے دعائیں کرتے چلے جائیں، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں، دوست احباب کے لیے دعائیں کریں، رشتہ دار خاندان کے بیمار لوگوں کے لیے دعا کریں، جو رشتہ دار تنگ دست ہیں ان کے لیے دعا کریں، اپنے پورے خاندان کے لیے رحمت کی، برکت کی، رزق حلال کی، خیر خائی کی، نیکی کی، ہدایت کی، تعلیم دین کی دعائیں کرتے چلے جائیں۔ اگر آپ کے سفر کے دوران کائنات کے خالق و مالک نے آپ کی زبان سے نکلنے والے یہ موتی، یہ پیارے الفاظ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما لیے، آپ کے خاندان میں سے کسی کا بھلا ہو جائے تو بھائیو آپ کا کیا جاتا ہے، آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ بندہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ دینے والا ہے۔ اگر آپ دعا کریں گے، آپ کی دعا سے کسی کو فائدہ ہو جائے، یقیناً آپ سب سے قیمتی لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور سفر کے آداب میں سے ایک اور ادب بھی سن لے، پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ جب سفر ختم ہو جائے تو پھر واپس جلدی پلٹنا چاہیے، ہیلے بہانے نہیں کرنے چاہیے، چلے فلاں دوست سے مل لیں، چلے فلاں کام کر لیں، چلے وہاں رک جائیں، چلے وہ محفل اٹینڈ کر لیں۔ آپ اپنے مقصد سے فارغ ہوئے جلدی واپس آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِنَّا قِطْعَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ، سفر ایک عذاب کا ٹکڑا ہے، اس سے جلدی واپس آنا چاہیے، کیونکہ انسان کی روٹین بدل جاتی ہے، نہ انسان لباس اپنی مرضی سے پہن سکتا ہے، نہ کھانا اپنی مرضی سے کھا سکتا ہے، نہ آرام اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، نہ گفتگو اپنی مرضی سے سن سکتا ہے۔ لہذا سفر کے دوران انسان کو چاہیے جب اپنے مقصد سے فارغ ہوا تو جلدی پلٹ کے واپس آ جائے۔ اور واپس آنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے گھر میں پہلے اطلاع کرے کہ میں گھر کی طرف واپس آ رہا ہوں، رستے میں ہوں، اتنی دیر میں پہنچنے والا ہوں۔ یہ پیغمبر کائنات کی سنت مطہرہ ہے اور اس میں بڑی بڑی حکمتیں موجود ہیں، انسان بڑی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے اگر اپنے گھر پہلے اطلاع کر دے کہ میں آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور بلکہ نبی رحمت علیہ السلام نے تو یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی انسان سفر سے واپس آیا، لمبے سفر سے واپس آیا ہے تو رات کے وقت اپنے گھر میں نہ آئے، رات کے وقت ہاں اطلاع کریں۔ اور مفسرین نے، شارحین حدیث نے لمبے سفر کی مقدار بیان کی ہے کہ 3 دن کا سفر ہو یا 3 دن سے کچھ زیادہ کا سفر ہونا تو پھر انسان کو واپس آنے سے پہلے لازماً گھر اطلاع کرنی چاہیے اور کوشش کرے کہ رات کو نہ آئے۔ اگر رات کو بھی آتا ہے نا، یہ تو پہلے دور کی باتیں، لیکن اگر آج بھی رات کو آنا چاہتا ہے تو پہلے اطلاع کرے کہ میں آج رات گھر واپس پہنچ جاؤں گا اور امید ہے کہ فلاں ٹائم پہ پہنچوں گا، امید ہے۔ اس کا بڑا نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ انسان جب اپنے گھر آئے گا نا، کوئی ایسی چیز نہیں دیکھے گا جس کو پسند نہیں کرتا۔ اگر گھر میں اسے کوئی ایسا منظر نظر آ گیا کہ جس کو پسند نہیں کرتا تو پھر یقیناً اس کے لیے پریشانی بنے گی، گھریلو زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان بڑا نفیس ہے، بڑا صفائی پسند ہے، وہ گھر میں اطلاع نہیں کرتا، لیکن گھر میں زوجہ محترمہ نے کیا کیا؟ صفائی کا اہتمام نہیں کیا۔ چلو سرتاج تو گھر میں موجود نہیں ہے نا، کوئی بات نہیں، میں ریلیکس ہو جاتی ہوں، بعد میں صفائی کر لوں گی۔ اس نے ہو سکتا ہے صفائی اچھے طریقے سے نہ کی ہو، آپ گھر میں پہنچے، آپ کا پارا چڑھ جائے، یہ کیا گند مارا ہوا ہے، یہ کیا بچوں کے کپڑے صاف نہ ہوں، پھر بھی آپ کا پارا چڑھ سکتا ہے۔ کوئی اور مسئلہ ہے، آپ کی خواہش کے مطابق گھر کا ماحول نہیں ہے، آپ کی پسند کے مطابق۔ اور ایک بڑی بات یہ ہے، اگر آپ اچانک گھر آئیں گے تو گھر والے ڈر بھی سکتے ہیں، ان پہ خوف بھی طاری ہو سکتا ہے۔ آپ رات کو کسی وقت واپس پلٹے، آپ نے اطلاع نہیں دی، آپ نے دروازہ نوک کیا، دستک دی دروازے پہ، گھر والے ڈر گئے اور ڈر کے مارے دروازہ نہیں کھول رہے، پتہ نہیں آدھی رات کے وقت کون آ گیا ہے، یا ہو سکتا ہے وہ آپ کے خلاف کچھ سخت ایکشن لے لیں اور انہیں پتہ بھی نہ ہو کہ ہمارے گھر کا سربراہ ہے، ہمارے گھر کا فرد ہے، انہیں پتہ بھی نہ ہو، وہ آگے سے کچھ سخت ایکشن لے لیں، پولیس کو اطلاع کر دیں، فائرنگ کر دیں، کوئی اور مسئلہ ہو جائے۔
اس لیے اللہ کے رسول کے فرمان میں بڑی حکمتیں ہیں۔ رات کے وقت واپس نہ آئیں، اگر واپس آنا ہے تو گھر میں اطلاع کرنی ضروری ہے کہ فلاں ٹائم تک کوشش کروں گا انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا، اور وہ آپ سے رابطے میں بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ اس طرح اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سفر کے دوران جو شرعی احکام ہیں نماز کے متعلق، روزے سے متعلق، انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔